أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سامعین کرام، دنیاوی علمی زبان میں جسے ہم فلسفہ کہتے ہیں، دینی اور مذہبی اصطلاح میں وہی علم و معرفت کہلاتا ہے۔ محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام نے 1 صدی قبل اسی علم و معرفت کے حوالہ سے دنیا کے آگے ایک پیش گوئی فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ سامعین کرام، یہی علم و معرفت دراصل اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے علم کے متعلق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 میں فرماتا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی میری ذات کا علم کوئی بھی انسان اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک میں خود اسے اپنی ذات کا علم نہ دوں، یعنی جب تک میں خود وحی اور الہام نہ کروں کسی انسان کو اور اپنی ذات کا علم نہ بخشوں، اس وقت تک کوئی بھی انسان عقل کے زور پر میری ذات کا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ دنیاوی فلاسفر عقل کے ذریعے سامعین کرام حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ عقل کے ذریعے علم الیقین سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ علم الیقین کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق یا مالک یا خدا ہونا چاہیے، جبکہ اس سے آگے عین الیقین اور حق الیقین کے مراتب ہیں۔ عین الیقین اور حق الیقین کے مراتب بجز وحی اور الہام کے حاصل نہیں ہو سکتے۔ یہ جو جتنے فلاسفر ہیں دنیا میں، آپ فلسفہ کی ہسٹری دیکھیں تو انہوں نے عقل کے ذریعے حقیقت تک، یعنی ذات باری تعالیٰ کی حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے علم اور معرفت کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ اس کائنات کا خدا ہونا چاہیے یا کوئی ایسی ایبسولیوٹ ریالٹی ہونی چاہیے جو کہ اس کائنات کی تخلیق کی وجہ بنی ہے، چاہیے سے آگے نہیں وہ گئے۔ یقین کے مقام پر، یعنی عین الیقین کے مقام پر، جو اگلا علم الیقین سے اگلا مرحلہ ہے، عین الیقین ہے وہ، اس کے مقام پر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے بندے کو بتا دیتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے۔ اور پھر عین الیقین سے آگے حق الیقین کے مقام پر جب اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے کو بذریعہ وحی اور الہام پہنچا دیتا ہے حق الیقین پر،
تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اسے یہ بھی بتا دیتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس مقام پر، حق الیقین کے مقام پر، اسے اپنی ذات کے متعلق علم دے دیتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ کیا ہے، میں کیا ہوں. عقل کے ذریعے سامعین کرام حقیقت تک پہنچنے کے لیے جس مضمون کا استعمال کیا جاتا ہے اسے علمی زبان میں، سائنٹیفک زبان میں منطق یعنی لاجک کہتے ہیں. اب سوال ہے کہ منطق کیا ہے؟ واٹ از لاجک؟ سامعین کرام، لاجک از ڈیفائنڈ ایز اے برانچ آف فلاسفی concerned with the analyzing the patterns of reasoning by which a conclusion is drawn from a set of premises without reference to meaning or context. اردو میں اس کی وضاحت اس طرح کی جاتی ہے یا کی جا سکتی ہے کہ صحیح اور غلط دلائل کا موازنہ کر کے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ کون سے اصول اور قوانین ہیں جن کے مطابق ہمیں استدلال کرنا چاہیے تاکہ ہمارے دلائل صحیح ہوں. انہی اصولوں کے مجموعہ کا نام علم منطق ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ منطق کی دو اقسام ہیں. پہلی قسم جو ہے اسے ہم منطق استخراجیہ یا منطق سوریہ یعنی ڈیڈکٹیو نالج اور فارمل لاجک کہتے ہیں. اور دوسری جو قسم ہے منطق کی، اسے منطق استقرائیہ یا منطق مادی یعنی انڈکٹیو لاجک اور میٹیریل لاجک کہتے ہیں. منطق کا تعلق سامعین کرام تھاٹ سے ہے، فکر سے ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ منطق کا موضوع فکر ہے، تھاٹ ہے. منطق کے علاوہ علم نفسیات یعنی سائیکالوجی کا تعلق بھی فکر سے ہے. یعنی منطق اور نفسیات دونوں کا تعلق فکر سے ہے. اب سوال ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو یاد رہے کہ علم نفسیات کا کام یہ ہوتا ہے سامعین کرام کہ ہم کس طرح سوچتے ہیں. ہمارا طریقے استدلال کیسا ہوتا ہے. یعنی سائیکالوجی نفسیات کا اس سے تعلق ہوتا ہے. لیکن منطق میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سوچنا چاہیے، ہمارا طریقے استدلال کیسا ہونا چاہیے. جہاں تک منطق کی تعریف کا تعلق ہے تو لاجک از اے سائنس دیٹ اسٹڈیز دا لاز آف ویلڈ تھاٹ. یعنی منطق وہ علم یعنی سائنس ہے جو صحیح فکر کے قوانین کا مطالعہ کرتا ہے. آپ یاد رکھیں کہ یہاں میں لفظ علم جو ہے سائنس کے مفہوم میں استعمال کر رہا ہوں. سقراط نے جو فرمایا تھا کہ نیکی علم ہے، جس علم کو سقراط نے نیکی قرار دیا تھا وہ علم اور ہے. اس کو آپ سائنس نہ سمجھنا. یعنی یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ لاجک از اے سائنس دیٹ اسٹڈیز دا لاز آف ویلڈ تھاٹ، یہاں پر جو لفظ سائنس آیا، سقراط نے جس نیکی کو علم قرار دیا تھا وہ علم، یہ سائنس نہیں ہے، وہ اور ہے. میں اس موضوع کی طرف اب نہیں جا سکتا کیونکہ میرا خطبے کا موضوع کچھ اور ہے. کبھی انشاءاللہ پھر میں اس پہ تفصیلی روشنی ڈالوں گا. اب سامعین کرام، علم یعنی سائنس کیا ہے؟ واٹ از سائنس؟ علم یعنی سائنس سے مراد ہماری کسی شے سے واقفیت ہے. اگرچہ ہر علم واقفیت ہوتا ہے لیکن ہر واقفیت علم نہیں ہوتی. اس میں کوئی شک نہیں سامعین کرام کہ علم واقفیت پر مبنی ہوتا ہے، مگر علم محض واقفیت کا نام نہیں بلکہ علم مربوط یعنی سسٹمیٹک اور مکمل یعنی کمپلیٹ واقفیت کا نام ہے. جس طرح اینٹوں کا ڈھیر عمارت کہلانے کا مستحق نہیں ہے، اسی طرح غیر مربوط اور نامکمل واقفیت علم کہلانے کی بھی مستحق نہیں ہے. علم یعنی سائنس کسی موضوع کے متعلق مربوط، مکمل اور صحیح واقفیت کا نام ہے. چونکہ منطق کا کام فکر کے متعلق مربوط، مکمل اور صحیح واقفیت دینا ہے، لہذا منطق ایک علم ہے، منطق ایک سائنس ہے. سامعین کرام، اب میں نے
منطق کی تعریف میں کہا ہے کہ لاجک از اے سائنس دیٹ اسٹڈیز دا لاز آف ویلڈ تھاٹ. اب اس میں یعنی اس تعریف میں تجزیہ کرتے ہوئے میں نے استعمال کی ہیں لفظ جو یعنی ایک تو لفظ سائنس کیا ہے استعمال، دوسرا لفظ میں نے لاز کا استعمال کیا ہے، اور پھر آخر پہ میں نے لفظ استعمال کیا ہے صحیح فکر یعنی ویلڈ تھاٹ. اب میں ان الفاظ کے متعلق کچھ بتاؤں گا. یاد رکھیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں. مثال کے طور پر ایک قسم ہے طبعی علوم یعنی نیچرل سائنسز، اور دوسری قسم ہے معیاری علوم یعنی نارمیٹو سائنسز. جہاں تک سامعین کرام طبعی علوم یعنی نیچرل سائنسز کا تعلق ہے تو طبعی علوم اشیاء کو جیسی کہ وہ ہوں بیان کرتے ہیں. ان کا کام ہے مشاہدے اور تجربے کے ذریعے سے مظاہر قدرت کی نوعیت کو سمجھنا، ان کے متعلق قوانین معلوم کرنا. برخلاف اس کے جہاں تک معیاری علوم یعنی نارمیٹو سائنسز کا تعلق ہے تو طبعی علوم کے بالمقابل معیاری علوم کا نقطہ نظر اور ان کی غرض و غایت بالکل مختلف ہے. ان کا تعلق اشیاء کی ہست و بود سے نہیں ہوتا بلکہ ان کی قدر و قیمت سے ہوتا ہے، ان کی ویلیو سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر علم الاخلاق یعنی ایتھکس ایک معیاری علم ہے. اس کا کام یہ دیکھنا نہیں کہ ہمارے افعال کیسے ہیں بلکہ یہ کہ وہ کیسے ہونے چاہیے. اب ہم قوانین یعنی لاز کی طرف آتے ہیں. سامعین کرام، تمام علوم یعنی سائنسز اپنے اپنے حقائق کا مطالعہ کرتی ہیں. مثلا نفسیات ذہن کا مطالعہ کرتی ہے، اور علم نباتات یعنی باٹنی پودوں اور درختوں کا مطالعہ کرتی ہے وغیرہ وغیرہ. زالوجی حیوانات کا مطالعہ کرتی ہے، تو جیالوجی چٹانوں وغیرہ کا مطالعہ کرتی ہے. یہ مختلف قسم کے علوم ہیں، سائنسز ہیں. قوانین سے مراد ہے کہ ہر علم یعنی سائنس اپنے حقائق سے ایسے قوانین وضع کرنے کی کوشش کرتی ہے جو ان تمام حقائق پر حاوی ہوں. مثال کے طور پر علم منطق کسی خاص استدلال میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتا جتنی کہ قوانین استدلال میں. اسی طرح علم نباتات یعنی باٹنی کسی خاص پودوں کی نشو و نما کے اسباب یا قوانین دریافت کرنے میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتا یعنی باٹنی کا علم جتنی کہ نشو و نما کے عمومی قوانین معلوم کرنے میں. سامعین کرام، قوانین کی بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں. مثال کے طور پر میں ان کی 3 قسموں کا اب یہاں پر ذکر کروں گا. پہلے تو یاد رکھیں کہ مثال کے طور پر سیاسی قوانین ہوتے ہیں، پولیٹیکل لاز ہوتے ہیں. یہ جو سیاسی قوانین ہوتے ہیں یہ بدلے بھی جا سکتے ہیں اور توڑے بھی جا سکتے ہیں. یہ قوانین جو ہوتے ہیں تمام ممالک میں ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ ان سیاسی قوانین کا انحصار ہر ملک کے اپنے معاشرہ اور ان کے تبدنی حالات جو ہوتے ہیں، ان کی روایات جو ہوتی ہیں ان کے پر مبنی ہوتے ہیں. یہ بنائے جاتے ہیں اور یہ بدلے بھی جا سکتے ہیں اور توڑ بھی جا سکتے ہیں. دوسری قسم جو قوانین کی ہے وہ ہیں لاز آف نیچر یعنی قوانین قدرت. سامعین کرام، قوانین قدرت نہ بدلے جا سکتے ہیں اور نہ ہی یہ توڑے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر قانون کشف ثقل ایک اٹل قانون قدرت ہے. اس قانون کے مطابق زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے. یہ قانون تمام ممالک میں سامعین کرام ایک جیسا ہے. کسی ملک میں کوئی انسان نہ اسے توڑ سکتا ہے اور نہ ہی اسے بدل سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان کسی ملک میں چھت پر سے چھلانگ لگانے کے بعد زمین پر گر پڑے، لیکن کسی اور ملک میں جب وہ چھت پر سے چھلانگ لگائے تو وہ آسمان کی طرف اڑ جائے. ایسی نہیں ہو سکتا. یہ جو نیچرل لاز ہوتے ہیں یا قوانین قدرت ہوتے ہیں، نہ یہ بدل سکتے ہیں
نہ ہم انہیں توڑ سکتے ہیں۔ قوانین کی جو تیسری قسم ہے، قوانین کی تیسری قسم قوانین منطق ہیں۔ قوانین منطق صحیح فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ویلڈ تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ قوانین بدلے نہیں جا سکتے، البتہ توڑے جا سکتے ہیں۔ ہم دانستہ یا نادانستہ طور پر انہیں توڑتے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے غلط استدلال کرتے ہیں۔ صحیح قوانین نے فکر جو ہیں آج بھی ویسے ہی سامعین کرام اٹل ہیں جیسے کہ آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے اٹل تھے، اور آئندہ بھی ایسے ہی اٹل رہیں گے۔ مثال کے طور پر ایک قانون فکر ہے کہ ایک ہی شے میں دو متناقض صفات نہیں پائی جا سکتی۔ یہ قانون ہے لاجک کا، منطق کا۔ مثال کے طور پر ایک شخص بیک وقت مسلم اور غیر مسلم نہیں ہو سکتا، یا ایک ہی رنگ بیک وقت سرخ اور غیر سرخ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ بھی ایک قانون فکر ہے سامعین کرام کہ اگر الف بے کے برابر ہے اور بے جیم کے برابر ہے تو پھر الف جیم کے برابر ہوگا لازماً۔ لہذا قوانین منطق جو ہیں توڑے جا سکتے ہیں لیکن بدلے نہیں جا سکتے۔ سامعین کرام، اب ہم صحیح فکر یعنی ویلڈ تھاٹ کی طرف آتے ہیں کہ صحیح فکر سے کیا مراد ہے۔ صحیح صحت فکر کے لیے سامعین کرام دو شرائط کا ہونا لازمی ہے، یا میں کہہ سکتا ہوں صحیح فکر سے مراد ہے کہ نمبر ایک تو اس میں فکر میں خود اپنے ہی تردید نہ پائی جائے، اور دوسری یہ کہ فکر حقیقت کے مطابق ہو۔ نمبر ایک، فکر میں خود اپنی ہی تردید نہ پائی جائے، یہ جو ہے ایک شرط ہے صحیح ویلڈ تھاٹ کی، اسے فکر کی سوری صحت فارمل ویلڈیٹی کہتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں اس کی کہ ہمارا گول مثلث کا فکر یا ایک مربع دائرہ کا فکر غلط ہوگا، کیونکہ ہمارا کسی شکل کو مثلث کہہ کر پھر اسے گول قرار دینا یا دائرہ کہہ کر پھر اسے مربع کہنا خود اپنی تردید کرتا ہے۔ یا مثلا ایک مربع دائرے کا فکر غلط ہوگا۔ انسان فانی ہیں، ہم انسان ہیں، لہذا ہم فانی نہیں۔ ہمارا یہ استدلال بھی غلط ہے۔ جب ہم نے یہ مان لیا کہ انسان فانی ہیں اور ہم انسان ہیں، تو پھر ہمارا یہ نتیجہ نکالنا کہ ہم فانی نہیں ہماری اپنی مانی ہوئی بات کے منافی ہے۔ ہماری اپنی مانی ہوئی بات میں یہ ایک تردید پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارا نتیجہ ہماری پہلی دونوں باتوں کے مطابق نہیں رکھتا۔ چنانچہ صحت فکر سے مراد ہے کہ فکر میں خود تردیدی نہ پائی جائے۔ اور دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے سامعین کرام کہ فکر حقیقت کے مطابق ہو، اور اسے فکر کی مادی صحت یعنی میٹیریل ویلیڈیٹی کہتے ہیں۔ میں مثال اس کی یہ دیتا ہوں کہ مثلا انسان درخت ہیں، کتے انسان ہیں، لہذا کتے درخت ہیں۔ ہمارے اس استدلال میں اگرچہ خود تردیدی نہیں پائی جاتی، لیکن پھر بھی ہمارا یہ استدلال یا ہمارا ایسا استدلال غلط ہے، کیونکہ یہ حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔ حقیقت کے مطابق اس لیے نہیں ہے کہ نہ ہی انسان درخت ہیں اور نہ ہی کتے انسان ہیں۔ لہذا اس فکر میں اس جو ہم نے بیان کی ہے اگرچہ خود تردید نہیں پائی جاتی، لیکن اس کے باوجود یہ ہمارا جو فکر ہے حقیقت کے مطابق نہیں ہوگا۔
اب ہم آتے ہیں فکر کی طرف، یعنی تھاٹ کی طرف۔ سامعین کرام، فکر ایک مبہم لفظ ہے، یہ واضح نہیں ہے۔ علم نفسیات بھی فکر کے ساتھ بحث کرتا ہے اور منطق بھی فکر کے ساتھ بحث کرتا ہے۔ نفسیات کا تعلق سامعین کرام فکر کے عمل سے ہے کہ فکر کا عمل کس طرح ہوتا ہے، لیکن منطق کا تعلق فکر کے نتائج سے ہوتا ہے۔ فکر کے نتائج جو ہوتے ہیں 3 ہیں، یاد رکھیں۔ نمبر 1 تصور یعنی کانسیپٹ، دوسرا تصدیق یعنی ججمنٹ، اور تیسرا یعنی استدلال ریزننگ۔ اب میں پہلے آتا ہوں تصور کی طرف۔ واٹ از کنسیپٹ؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں گھوڑا بہت اچھا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک خاص گھوڑے کی تصویر ہوتی ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ گھوڑا ایک مفید جانور ہے تو ہمارے ذہن میں کسی خاص گھوڑے کی تصویر نہیں ہوتی، بلکہ گھوڑے کا مفہوم ہوتا ہے جو تمام گھوڑوں پر مشتمل اور تمام گھوڑوں میں مشترک ہوتا ہے۔ سامعین کرام، یہ گھوڑے کا تصور ہے۔ چنانچہ گھوڑا، انسان، کتاب وغیرہ تصورات ہیں جو اپنی نوع تمام افراد پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جب تصور کو الفاظ میں ادا کیا جاتا ہے تو منطق کی اصطلاح میں اسے حد یا ٹرم کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں آتا ہوں تصدیق یعنی ججمنٹ کی طرف۔ واٹ از ججمنٹ؟ سامعین کرام، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ گھوڑا جانور ہے تو ہم 2 تصورات یعنی گھوڑا اور جانور کے درمیان تعلق پیدا کرتے ہیں۔ یہ تعلق ان دونوں تصورات کے تقابل یعنی کمپیریزن کا نتیجہ ہے۔ اس تقابل کو عمل تصدیق کہتے ہیں۔ عمل تصدیق کے نتیجہ کو نتیجہ تصدیق یا صرف تصدیق کا نام دیتے ہیں۔ گھوڑا جانور ہے، انسان فانی ہیں، کوے سفید نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ مثالیں ہیں تصدیق کی نا۔ آپ یاد رکھیں کہ تصدیقات 2 تصورات کے باہم اتحاد، ایگریمنٹ یا اختلاف، ڈس ایگریمنٹ کو ظاہر کرتی ہیں۔ اب میں قضیہ یعنی پراپوزیشن کیا ہوتی ہے اس کی طرف آتا ہوں۔ جب تصدیق کو سامعین کرام جب تصدیق کو الفاظ میں ادا کیا جاتا ہے تو اسے اصطلاح منطق میں قضیہ یعنی پریپوزیشن کا نام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان فانی ہیں، گھوڑے جانور ہیں، ہندو مسلمان نہیں، یہ تمام قضیے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں استنتاج یا استدلال کی طرف، یعنی واٹ از ریزننگ؟ جس طرح 2 تصورات کے مابین کوئی مشترک عنصر تقابل پیدا کر کے تصدیقات پیدا کرتا ہے، اسی طرح 2 تصدیقات کے درمیان کوئی مشترک عنصر تقابل پیدا کر کے استدلال پیدا کرتا ہے۔ مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ گھوڑے جانور ہیں اور جانور فانی ہیں، اس لیے گھوڑے فانی ہیں، تو یہ استدلال ہوگا۔ اٹ از کالڈ ریزننگ۔ ایک اور مثال اس طرح میں پیش کرتا ہوں کہ سقراط نے کہا تھا نیکی علم ہے۔ آگے اگر علم خدا ہے تو یقیناً نیکی خدا ہے۔ یہ استدلال یعنی ریزننگ کی دوسری مثال ہے۔ واسطی صاحب، تصدیقات کو ملا کر ان سے نتیجہ نکالنا عمل استدلال کہلاتا ہے۔ عمل استدلال کے نتیجہ کو نتیجہ عمل استدلال یا صرف استدلال یعنی ریزننگ کہتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں دلیل کی طرف۔ واٹ از آرگومنٹ؟ دلیل کیا ہوتی ہے؟
واسطی صاحب، جب استدلال کو الفاظ میں ادا کیا جاتا ہے تو اسے دلیل یعنی آرگومنٹ کہتے ہیں۔ لہذا واسطی صاحب، نیکی خدا ہے ایک دلیل ہے جو میں نے آپ سب کے آگے، پوری دنیا کے آگے رکھی ہوئی ہے۔ آگے میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ جو ریزننگ ہوتی ہے، استدلال ہوتا ہے، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں استدلال بدیہی، یعنی امیجیٹ انفرنس، یا استدلال بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹ انفرنس، یہ ایک قسم ہے۔ اور میں اس کو سمجھانے کے لیے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم ایک ہی تصدیق سے بغیر کسی قسم کے واسطہ کے نتیجہ اخذ کرتے ہیں تو پھر ایسے استدلال کو استدلال بدیہی یا استدلال بلا واسطہ کہتے ہیں، یعنی امیجیٹ انفرنس یا ڈائریکٹ انفرنس ہم اسے کہتے ہیں۔ مثال اس کی اس طرح ہو سکتی ہے کہ مثلا تمام پاکستانی مسلم ہیں، اس لیے کوئی پاکستانی غیر مسلم نہیں۔ یہ استدلال بدیہی یا استدلال بلا واسطہ کی مثال ہے۔ دوسری قسم جو ہے ریزننگ کی یا استدلال کی، اسے ہم کہتے ہیں استدلال نظری یعنی میڈیٹ ریزننگ، یا استدلال بالواسطہ انڈائریکٹ ریزننگ، یا قیاس یعنی سیلوجزم۔ یہ مختلف نام ہیں اس کے استدلال نظری کے۔ واسطی صاحب، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم 2 تصدیقات کے باہم واسطہ سے کوئی نتیجہ نکالتے ہیں تو ایسے استدلال کو استدلال نظری یا استدلال بالواسطہ یا قیاس یعنی سیلوجزم کہتے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کے آگے پیش کرتا ہوں۔ تمام پاکستانی مسلمان ہیں، تمام مسلمان دلیر ہیں، اس لیے تمام پاکستانی دلیر ہیں۔ یہ استدلال نظری یا قیاس کی ایک مثال ہے۔ سامعین کرام، میں نے شروع میں منطق کے متعلق کہا تھا کہ لاجک از ڈیفائنڈ ایز اے برانچ آف فلاسفی کنسرنڈ with analyzing the patterns of reasoning by which a conclusion is drawn from a set of premises without reference to meaning or context۔ میرے اس بیان میں الفاظ پریمائزز اور کنکلوژن آتے ہیں۔ اب سوال ہے کہ what is premises اور what is conclusion؟ وہ قضیہ جو مقدمات سے بطور نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے، ذرا توجہ سے سنیں میری بات، وہ قضیہ یعنی پریپوزیشن جو مقدمات سے بطور نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے، وہ نتیجہ کنکلوژن کہلاتا ہے۔ اور وہ قضیہ یا قضیے جن سے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں وہ مقدمہ یا مقدمات کہلاتے ہیں، پریمائزز۔ سامعین کرام، اب میں فکر کے اصولوں کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ واٹ آر دا لاز آف تھاٹ، یعنی فکر کے اصول کیا ہیں؟ سامعین کرام، یہ وہ اصول ہیں جن پر منطق اور فکر کا دار و مدار ہے، لہٰذا انہیں فکر کے بنیادی اصول یعنی فنڈامنٹل لاز یا اصول اولیہ کہا جاتا ہے۔ صحیح فکر ہمیشہ انہی اصول پر مبنی ہوتا ہے، گویا یہ اصول فکر کی بنیاد ہیں۔ یہ اصول 4 ہیں۔ پہلا اصول، اصول عینیت، لا آف آئیڈینٹی۔ یہ اصول کہتا ہے کہ ہر شے وہی ہے جو کہ ہے،
مثلاً ایک کتا کتا ہے، ایک بجو بجو ہے، ایک بلی بلی ہے، ایک چوہا چوہا ہے۔ یہ اصول کہتا ہے کہ اگر ہم کسی شے کے متعلق کسی صفت کا اقرار کریں تو پھر ہمیں ہمیشہ اس شے کے متعلق اس صفت کا اقرار کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ انسان میں فنا ہونے کی صفت پائی جاتی ہے تو پھر ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ یہ صفت ہمیشہ انسان میں پائی جاتی ہے۔ سامعین کرام، چونکہ ہر شے عین وہی ہوتی ہے جو کہ وہ ہوتی ہے، لہذا اس میں جو صفات پائی جاتی ہیں وہ ہمیشہ پائی جاتی ہیں۔ اٹ از کالڈ لا آف آئیڈینٹی۔ اسے اصول عینیت کہتے ہیں۔ یہ پہلا اصول ہے فکر کا۔ دوسرا اصول جو فکر کا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ اصول معنی اجتماع نقیضین، لا آف نان کنٹراڈکشن۔ یہ اصول کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی شے ایک ہی وقت میں ہو بھی اور نہ بھی ہو، یعنی ایک ہی شے ایک ہی وقت میں ہست اور نیست نہیں ہو سکتی، یا وہ ہوگی اور یا پھر وہ نہیں ہوگی۔ مثلا ایک ہی وقت میں ایک پھول سرخ اور غیر سرخ نہیں ہو سکتا۔ مطلب ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک شے میں دو متناقض صفات نہیں ہو سکتی۔ At the same time, there cannot be two contradictory attributes in a thing. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ دو مختلف صفات ایک ہی وقت میں ایک شے میں ہو سکتی ہیں۔ مختلف صفات اور چیز ہیں، different things، different attributes، اور متناقض صفات اور چیزیں ہیں۔ متناقض صفات contradictory attributes ہوتی ہیں، اور مختلف جو صفات ہوتی ہیں یہ مثال کے طور پر ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شے ایک وقت میں سفید اور تلخ ہو سکتی ہے، لیکن سفید اور غیر سفید نہیں ہو سکتی، سرخ اور غیر سرخ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دوسرا اصول ہے فکر کا، اسے ہم کہتے ہیں لا آف نان کنٹراڈکشن۔ تیسرا اصول جو فکر کا ہے سامعین کرام، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اصول خارج الاوسط، یعنی لا آف ایکسکلیوڈڈ آف مڈل۔ یہ اصول کہتا ہے کہ ہر شے یا ہے یا نہیں ہے۔ اس اصول کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ الف یا تو بے ہے یا غیر بے، یعنی الف میں دو متناقض صفات بے اور غیر بے میں سے یا تو صفت بے پائی جائے گی یا غیر بے۔ اس اصول کے مطابق دو نقیضین کے درمیان کوئی تیسری صورت ممکن نہیں۔ الف لازمی طور پر یا بے ہوگا یا غیر بے، ایک طالب علم یا لائق ہوگا یا نالائق، ایک شخص یا مسلم ہوگا یا غیر مسلم، ایک رنگ یا سرخ ہوگا یا غیر سرخ۔ اگر ایک طالب علم لائق نہیں تو یقیناً وہ نالائق ہے۔ ایک وقت میں ایک شخص یا مامور ہوگا یا غیر مامور، یعنی ایک وقت میں ایک شخص مامور اور غیر مامور دونوں نہیں ہو سکتا۔ اگر بشیر الدین محمود احمد مسلم موعود تھے تو وہ غیر مسلم موعود نہیں تھے ایک وقت میں، یعنی ایک شخص ایک وقت میں مسلم موعود اور غیر مسلم موعود دونوں نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اصول خارج الاوسط یعنی لا آف ایکسکلیوڈڈ آف مڈل کے مطابق دو نقیضین میں سے ایک ضرور درست ہوتا ہے، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد کے مسلم موعود ہونے یا نہ ہونے میں سے ایک وقت میں ایک ہی بات درست ہو سکتی ہے۔ یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد کے ایک وقت میں مامور ہونے یا نہ ہونے میں سے ایک بات درست ہو سکتی ہے، لیکن وہ کہا کرتے تھے کہ میں مامور اور غیر مامور کے درمیان میں ہوں۔ سامعین کرام، ان کا یہ جھوٹا بیان
یا دعویٰ اصول خارج الاوسط لا آف ایکسکلوڈیڈ آف مڈل کے بالکل خلاف تھا، لیکن مرید آگے بیٹھے سنتے رہتے تھے اور زندہ باد کے نعرے لگاتے رہتے تھے. ان کو کوئی پتہ نہیں یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے یہ بندہ. چوتھا اصول سامعین کرام جو ہے فکر کا وہ یہ ہے کہ اس کو ہم اردو میں بولتے ہیں اصول وجہ کافی، لا آف سفیشینٹ آف ریزن. یہ اصول کہتا ہے کہ اگر کوئی شے ہے یا سچ ہے تو اس کے ایسا ہونے کے لیے کوئی کافی وجہ ہے. اگر الف بے ہے یعنی یہ سچ ہے کہ الف بے ہے تو پھر اس امر کے لیے کوئی کافی وجہ ہوگی کہ الف بے کیوں ہے اور کچھ اور کیوں نہیں. پس اصول وجہ کافی یہ کہتا ہے کہ جو کچھ کے ہے کسی وجہ سے ہے، اور جیسا وہ ہے اس کی بھی کوئی وجہ، اس کی بھی کوئی کافی وجہ ہوگی. اس اصول کا تقاضا ہے کہ بلا وجہ کچھ نہیں ہوتا. ہر شے، ہر حقیقت اور ہر واقعہ کے لیے کوئی کافی وجہ ہوتی ہے. سامعین کرام، اب میں اصول فکر کی خصوصیات جو ہیں ان کے متعلق آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. یہ جو اصول فکر کی خصوصیات ہیں یہ 5 ہیں، یاد رکھیں. اولاً یہ کہ یہ اصول جو ہیں جو ابھی میں نے بیان اصول کی ہیں ان کی خصوصیات کی اب بات ہو رہی ہے. اولاً یہ اصول اساسی یعنی فنڈامنٹل ہیں، لہذا اسی وجہ سے انہیں اصول اولیہ فرسٹ پرنسپلز کہتے ہیں. ثانیاً یہ اصول بدیہی ہیں، یعنی دیز آر سیلف ایویڈنٹ، یعنی اس قدر صاف اور عیاں ہیں کہ انہیں ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، چونکہ تمام ثبوت خود ان پر مبنی ہے، لہذا یہ ثابت ہو بھی نہیں سکتے. اگر یہ اور اصولوں سے ثابت ہو سکتے تو اصول اولیہ نہ کہلاتے. ان کی مثال آنکھ کی طرح ہے. مثال کے طور پر ہماری آنکھ جو ہے سب کچھ دیکھتی ہے آگے، لیکن ہماری آنکھ اپنے آپ کو نہیں دیکھتی، دیکھ نہیں سکتی وہ. یہ مطلب کہ اصول بدیہی کی ایک مثال ہے. ثالثاً یہ اصول ضروری ہیں، دیز آر نیسیسری لاز. صحیح فکر ان کے بغیر ممکن ہی نہیں. دانستہ طور پر ہم انہیں رد نہیں کر سکتے. انہیں دانستہ طور پر توڑنا ذہنی خودکشی کے مترادف ہوگا. اگر کوئی ایسا کرے گا، توڑ سکتا ہے وہ، لیکن وہ اس کی ذہنی خودکشی ہوگی. رابعاً یہ اصول سوری ہیں، فارمل ہیں، یعنی یہ صرف فکر کے ڈھانچے یا شکل سے تعلق رکھتے ہیں اور مادہ فکر یعنی میٹر آف تھاٹ کے متعلق ہمیں کچھ علم نہیں دیتے. خامساً یہ اصول قبل از مشاہدہ ہیں، یہ مشاہدے اور تجربے سے حاصل نہیں ہوتے. تجربہ اور مشاہدہ خود اپنی صحت کے لیے ان اصولوں پر مبنی ہیں، نہ کہ یہ اصول تجربے اور مشاہدے پر مبنی ہیں. یہ تو 5 تھے جو میں نے بیان کی ہیں، یہ خصوصیات ہیں ان 4 فکری اصولوں کی جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. اب میں سامعین کرام محمودی قبرستان کے بجو نمبر 1 کے سوالوں کی طرف آتا ہوں. جناب واسطی صاحب مورخہ 25 جنوری 2017 کو اپنی ایک ای میل میں لکھتا ہے، وہ کہتا ہے اس سازش کو مخاطب کر کے کہ جمبا صاحب اور دیگر جنبیوں نے جن باتوں پر بہت شور مچایا اور ہزاروں مرتبہ دہرایا، ان میں دلیل اور ثابت کرنا بہت نمایاں ہے. ان کا دعویٰ ہے کہ ہم دلیل پیش کرتے ہیں جبکہ ہمارے مخالفوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں بات ثابت کر دی ہے. آگے یہ لکھتے ہیں کہ خاکسار کا سوال ہے کہ دلیل کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کر دیں. یعنی وہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں نا.
میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اور واسطی صاحب کو بھی، ابھی تک جو میں نے خطبات میں جو باتیں کی ہیں وہ ساری جو باتیں ہیں، آپ کا یہ سوال ہے دلیل کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، میں نے اس کا جواب دے دیا ہے آپ کو۔ آگے یہ کہتے ہیں کہ اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کی پیش کردہ دلیل ٹوٹ چکی ہے یا اسی طرح قائم ہے۔ تو یہ پوچھتے ہیں، میں مذہب کی دنیا سے ایک مثال ان کو دے دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر قرآن کریم جو اللہ کا کلام آنسر پر نازل ہوا، اللہ نے اس کلام میں فرما دیا کہ یہ فرقان ہے، سچ اور جھوٹ میں یہ فرق کرتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ حق ہے۔ 1 صدی قبل میرے آقا حضرت مرزا غلام احسان نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر کہ حیات مسیح کا جو باطل عقیدہ ہے امت میں رائج ہو چکا، اس کے بارے میں متعلق کہا تھا کہ وہ مسیح صاحب نے مریم جو ہے، جو موسوی مریم کے گھر میں بن باپ پیدا ہوا تھا، وہ فوت ہو چکا ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا حضرت مرزا صاحب سامنے اس کے لیے بطور دلیل قرآن کریم میں سے 30 آیات پیش کیں امت مسلمہ کے آگے یا مولویوں کے آگے۔ یہ ایک دلیل تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے دلیل ٹوٹ سکتی تھی؟ حضور صاحب نے فرمایا تھا، جو مولوی تھے اس زمانے کے امت کے، ان کو کہا تھا کہ دیکھو، آپ اگر ایک آیت مجھے دے دیں قرآن کریم میں سے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ ایک زندہ انسان جو ہے بجسم عنصری آسمان پر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا سکتا ہے، چلا جا سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میری دلیل جو میں نے دی ہے وہ ٹوٹ گئی۔ واسطی صاحب اس پہ غور کریں کہ دلیل کیا تھی۔ وہ 30 آیات تھیں حضور صاحب کی، وہ دلیل تھی قرآن کریم کی۔ اور اگر کوئی شخص آج بھی یہ ثابت کر دے کسی ایک آیت سے، قرآن کریم کی کسی ایک آیت سے بھی، ایک زندہ انسان بجسم عنصری آسمان پر جا سکتا ہے، اٹھ سکتا ہے، تو یہ دلیل پھر حضرت مرزا صاحب وسلم کی وہ ٹوٹ جائے گی۔ لیکن آج تک قیامت تک کوئی بندہ حضرت مرزا صاحب وسلم کی اس دلیل کو توڑ نہیں سکتا کہ کوئی انسان زندہ بجسم عنصری آسمان پر نہیں جا سکتا۔ لہٰذا سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو بن باپ پیدا ہوئے تھے 2000 سال پہلے، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ یہ میں نے مثال دی ہے آپ کو دلیل کی اور دلیل کے ٹوٹنے کی۔ دوسری میں آپ کو مثال یہ دیتا ہوں کہ ہمارے جماعت احمدیہ میں ایک عقیدہ ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد مسلم موعود تھے، جب انہوں نے خلافت پر قبضہ کیا 1914 میں، اسی وقت قبضے کے بعد ان کے خلافت کی گدی پر بیٹھنے کے بعد ہی بعض عاقبت اندیش صحابیوں نے یہ اعلان کرنے شروع کر دیے، تحریری اور زبانی، المسیح الموعود، قدرت ثانیہ کا مظہر وغیرہ وغیرہ، ان کے متعلق نا یہ دنیا دار لوگ تھے۔ اور اس کے بعد مرزا بشیر الدین محمود نے اپنی تقریروں میں اس بات سے جو لوگوں کا یہ دعویٰ تھا، اس کے متعلق یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ خاموش رہے۔ اور جو جماعت احمدیہ جو تھی لاہور، تو اس کے بعض لوگوں نے ان کو کہا بھی، لکھا بھی کہ جناب اگر آپ مسلم موعود ہیں تو حلفاً بتا دیں کہ میں مسلم موعود ہوں، تو ہم اس پہ سوال نہیں اٹھائیں گے۔ اگر آپ نہیں بتا سکتے کہ میں حلفاً یہ نہیں بتا سکتے کہ میں مسلم موعود ہوں، تو پھر اپنے ان صحابیوں کو کہو کہ اس قسم کے جھوٹے دعوے نہ کرتے پھریں، کیونکہ ان چیزوں سے پھر معاملات بہت خراب ہو جائیں گے۔ کیونکہ اس دعوے کرنا بغیر کسی دلیل کے ساتھ، بغیر کسی وحی اور الہام کے ساتھ، بغیر کسی بندے کے بارے میں دعویٰ کر دینا 1914 میں، تو یہ ایسا فتنہ تھا کہ آج جو فتنہ پڑا ہوا جماعت میں، یہ اس کا وجہ وہی وہ صحابوں کا یہ دعوے کرنا تھا کہ بشیر الدین محمود المسیح الموعود ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایسے بندے کے متعلق جس کو اللہ نے مسلم موعود نہ بنایا ہو، اس کو مسلم موعود بنا کے بیٹھ جاننا یا اس کا خود بن کے بیٹھ جاننا ایسا ہی ہے جیسے کہ جو سچا مسلم موعود، سچا ذکی غلام ہے، محمدی مریم کو دیا گیا بیفور ٹائم، اس کے ظہور سے، اس کے نزول سے پہلے ہی جماعت احمدیہ کے لوگوں نے اس کا انکار کر دیا۔ یہ بات غلط، یہ دعویٰ کر کے یا کسی شخص کے متعلق اس قسم کا دعویٰ کر کے، یا کسی انسان کا جماعت احمدیہ میں خود ایسا دعویٰ کر کے، ایسا ہی ہو گیا جیسے کہ ان سب لوگوں نے محمدی مریم مرزا غلام صاحب کے اس موعود ذکی غلام، اس مسلم موعود کا انکار کر دیا۔ تو میں آپ لوگوں کو دلیل بتاتا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ باتیں کھولی ہیں، انکشاف کیے ہیں۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ ان لوگوں کو بتاؤ، دیکھو کہ ذکی غلام تو محمدی مریم کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں بطور جسمانی لڑکا کے، وہ تو دیا ہی نہیں۔ اور اس کی دلیل میں آپ لوگوں کے آگے پیش کرتا ہوں، وہ 13 مبشر الہامات ذکی غلام کے حوالہ سے جو مرزا صاحب علیہ السلام پر نازل ہوئے، تو وہ دلیل ہے اس کی۔ اور قرآن کریم پر جب یہ 13 الہام ہم
عرض کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، تو قرآن کریم فیصلہ دیتا ہے کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام کے گھر میں وہ ذکی غلام، وہ مسیل مبارک احمد اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں تھا۔ جب وہ دیا ہی نہیں تھا تو مرزا صاحب وسلم کا کوئی لڑکا مسلم موعود کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا بشیر الدین محمود کا دعویٰ مسلم موعود قطعی طور پر ایک جھوٹا دعویٰ تھا، اور یہ کذب پر مبنی ہے۔ یہ ایک دلیل ہے واسطی صاحب میری طرف سے، اور میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی یہ بات کہی ہے، آج بھی کہتا ہوں، اگر کوئی جماعت احمدیہ قادیان یا قبرستان کا کوئی خلیفہ یا مولوی یا کوئی جیلاب جیسا میری اس دلیل کو توڑنا چاہے تو میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں، یہ کر کے دکھا دے تو ٹوٹ جائے گی۔ وہ ایسے کہ آپ پہلے تو یہ ثابت کر دیں قرآن کریم کی روح سے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا کسی ولی کو کسی غلام کی بشارت دی ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے بشارت کے بعد اس کے گھر میں وہ غلام پیدا کیا ہو، پیدا ہونے کے بعد وہ غلام 8-10 سال کا ہو گیا ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس نبی پر اس غلام کے متعلق، پیدا شدہ غلام کے متعلق الہامی بشارتیں نازل کرتا رہا ہو۔ ایک مثال مجھے دے دیں قرآن کریم میں سے، تو یہ ایک ایسی بات ہوگی آپ کی تو جس سے میری جو دلیل ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ثابت کر دیں مجھے قرآن کریم میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے غلام کا لفظ صرف اور صرف جسمانی لڑکے کے متعلق استعمال کیا ہے، تب بھی میری دلیل ٹوٹ جائے گی۔ اور ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، دلیل میری جو ہے 13 مبشر الہاموں کی، اس کو توڑنے کے لیے یہ میں آپ لوگوں کی مدد کر رہا ہوں کہ آپ میدان میں آئیں، یہ کام کر کے دکھائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ اگر بشیر الدین محمود کی پیدائش کے بعد جو 11 مبشر الہامات ذکی غلام کے حوالے سے محمدی مریم پر نازل ہوئے تھے، اگر آپ لوگ یہ ثابت کر دیں کہ یہ 11 الہامی جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، میرے آگے ثابت کر دیں، تو پھر میں سمجھوں گا کہ میری دلیل ٹوٹ گئی۔ واسطی صاحب، یہ میں نے مثالیں پیش کی ہیں مذہبی دنیا سے، جسے کہ کہتے ہیں کہ آپ دلیل کیا ہوتی ہے، وہ کیسے ٹوٹ جاتی ہے، تو وغیرہ وغیرہ، یہ جو باتیں ہیں آپ کر کے دکھا دیں۔ امت مسلمہ جو ہے مرزا صاحب صاحب کے دعویٰ کو، وفات مسیح کے دعویٰ کو ایک آیت ثابت کر کے قرآن کریم میں سے توڑ کر کے دکھا دے، قیامت تک وہ نہیں توڑ سکتی۔ ایسے ہی تم جماعت احمدیہ قبرستان کے لوگوں، قیامت تک میرا یہ جو دعویٰ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسلم قطعی طور پر جھوٹا تھا، کیونکہ مبشر 13 الہام جو غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب پر نازل کیے، محمدی مریم پر نازل کیے، وہ بتاتے ہیں قرآن کریم کی تصدیقی مہر کے ساتھ کہ وہ ذکی غلام، وہ مسلم موعود، وہ مسیل مبارک تو مرزا صاحب علیہ السلام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ تم قیامت تک میری اس دلیل کو توڑ نہیں سکتے، اگر توڑ سکتے ہو تو میدان میں آؤ۔ یہ ٹانگا گھوڑا، یہ باتیں تماشے کرتے پھر رہے ہو 2-2.5 سال سے ای میل فورم پہ، یہ بے فائدہ کام ہے، اصل بات کی طرف آؤ، کریٹیو کام کرو۔ آگے آپ لکھتے ہیں استدلال سے کیا مراد ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ استدلال درست کب ہوتا ہے اور غلط کب ہو جاتا ہے، یہ میں ابھی پہلے گزشتہ جو میں بیان کیا ہے، کچھ علمی باتیں، لاجک کے متعلق باتیں کی ہیں، لاز ہیں، فقہ کے متعلق باتیں کی ہیں، ساری باتیں ان میں واسطی صاحب میں نے آپ کو مخاطب کر کے ان سوالوں کے، آپ کے سوالوں کے جواب دے دیے ہوئے ہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں، یعنی واسطی صاحب آگے لکھتا ہے، جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ ثابت کر دیا ہے تو اس ثابت کرنے سے کیا مراد ہوتی ہے اور اس کی پہچان کیا ہے کہ واقعی کوئی بات ثابت ہوئی ہے یا کہ نہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی میں نے جو مثال دی ہے نا وفات مسیح عیسیٰ ابن مریم کی، مرزا صاحب وسلم کا ایک دعویٰ تھا، یہ خالی دعویٰ نہیں تھا، آپ علیہ السلام نے اس کے لیے 3 آیات قرآن کریم کی پیش کر دی۔ قرآن کریم حکم ہے، وہ فرقان ہے، یہ دعویٰ تھا۔ جب کوئی انسان، کوئی امت مسلمہ میں سے کوئی مخالف مولوی یہ ثابت کر دے ایک آیت کے ذریعے کہ جناب ایک زندہ انسان بجسم آسمان پر جا سکتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ حضرت مرزا صاحب وسلم نے جو ثبوت پیش کیا تھا 30 آیات کے ذریعے وہ ٹوٹ گیا، وہ غلط ثابت ہو گیا۔ اسی طرح جب میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مسیل مبارک احمد، وہ موعود ذکی غلام مسیح الزمان، وہ مجھ سے موعود تو محمدی مریم حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں کیا، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسلم قطعی طور پر جھوٹا تھا۔ اور جن لوگوں نے 1914 میں ان کے متعلق المسیح الموعود کے نعرے لگائے تھے، وہ سب جھوٹے اور کذب بیانیاں کرتے پھر رہے تھے۔ ان لوگوں نے ہی جماعت احمدیہ میں، مرزا صاحب وسلم کی جماعت میں یہ گند ڈالا ہے، یہ فتنہ ڈالا ہے، اور پھر خود
بشیر الدین محمود نے یہ کام کر دیا ہے کہ چونکہ میرے دعوے سے پہلے لوگ مجھ سے موت بناتے پھر رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے بھی آرام سے ایک خواب کی بنیاد پر، جھوٹی خواب کی، نفسی خواب کی بنیاد پر دعویٰ کر دیا حلفاً، اور پھر اس کی سزا پائی انہوں نے 10 سال کے بعد، یعنی 10 مارچ 1954 کو پھر ربوہ میں مسجد مبارک میں ان کے باڈی گارڈوں کے ہوتے ہوئے، پورے حفاظتی انتظام کے ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صورت الحاقہ میں مفتی اللہ کی جو سزا مقرر کی ہوئی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کی ودین کو قطع کیا۔ یہ ایک ایسی مثال ہے پوری امت مسلمہ سے کوئی دکھا دے کسی اور انسان کے ساتھ بھی ہوا ہو سوائے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے، کیونکہ انہوں نے ایک عظیم فتنہ ڈالا جماعت احمدیہ میں، بلکہ پورے عالم اسلام میں ایک عظیم فتنہ ڈالا تھا جھوٹا دعویٰ کر کے۔ تو یہ باتیں پھر جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ اگر تم ثابت کر دو قرآن کریم میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو ایک غلام کی بشارت دی تھی، غلام پیدا ہو گیا ان کے گھر میں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں دعا کے بعد حلیم غلام یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے تھے، جب وہ 10 سال کے ہوئے تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ قرآن کریم میں سے مجھے ایک ایسی مثال دے دیں کہ اس وقت جب حضرت اسماعیل علیہ السلام حلیم غلام 10 سال کا تھا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس حلیم غلام کی پیدائش کے متعلق الہامی بشارتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی تھیں۔ ایک مثال دے دیں، کسی نبی کے دے دیں، زکریا کی دے دیں کہ یحییٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد پھر یحییٰ کے بارے میں یہ الہام ہوتے رہے تھے کہ میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے، ہوتی رہی تھی۔ یا ایسے ہی ذکی غلام جو موسی مریم علیہ السلام کو جس کی خبر دی گئی تھی، بشارت دی گئی تھی، جبکہ وہ موسوی مریم تو شادی شدہ ہی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اس غلام ذکی کو، اس نشان رحمت کو بغیر باپ کے اس کے گھر میں پیدا کیا۔ تو مجھے مثال دے دیں کہ پیدا ہونے کے بعد ذکی غلام کے محمدی جو موسوی جو مریم تھی، کہ جب اس کا ذکی غلام اس کے گھر میں پیدا ہو گیا بغیر باپ کے، تو پیدا ہونے کے بعد بھی اس ذکی غلام کے متعلق موسوی مریم پر اس قسم کی الہامی بشارتیں نازل ہوئی تھیں کہ ہم تجھے یہ بشارت دیتے ہیں اس ذکی غلام کی، ہوتی رہی تھیں۔ تو یہ مجھ سے مثالیں دے دیں، اگر آپ دے دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے میری اس دلیل کو توڑ دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی غلام کو کسی ملہم کے گھر میں پیدا کر دیتا ہے، دے دیتا ہے اسے، اس کی پیدائش کے بعد کبھی اس کے متعلق الہامی بشارت نازل نہیں کیا کرتا اس کی پیدائش کے بارے میں۔ اگر آپ ثابت کر دیں تو میری دلیل ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ ذکی اپنا غلام کا لفظ یہ ثابت کر دیں قرآن کریم میں سے اللہ تعالیٰ نے اس غلام کو صرف اور صرف جسمانی بیٹا کے معنی میں استعمال فرمایا ہے، تو پھر بھی میں سمجھوں گا کہ میری دلیل پر بڑی سخت زد پڑ گئی ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ نبیوں کو جن غلاموں کی بشارتیں ہوئی تھیں وہ سارے ان کے جسمانی بیٹے تھے، لیکن اس کے باوجود صورت یوسف پڑھیں، اس میں یوسف کے متعلق لفظ غلام کا استعمال کیا ہے۔ جب وہ مصری قافلہ جو ہے وہ پانی لینے لگا کنویں سے، تو انہوں نے ڈول ڈالا تو اس میں دیکھا کہ ایک لڑکا ہے وہاں پہ، انہوں نے کہا ہاذا غلام، حالانکہ وہ غلام جو ان کا جسمانی بیٹا تو نہیں تھا۔ اور یہ بہت ساری جگہ ہیں سورۃ کہف میں ہے، یعنی غلام کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دونوں معنی میں استعمال فرمایا ہے، جسمانی بیٹا کے معنوں میں بھی، اور ویسے کوئی بھی نوجوان یعنی یوتھ جو ہے اس کے معنی میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو غلام کو استعمال فرمایا ہوا ہے۔ اگر یہ آپ ثابت کر دیں کہ صرف اور صرف قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے غلام کا لفظ جسمانی بیٹا، جسمانی لڑکا کے معنی میں استعمال فرمایا، تو پھر بھی میں سمجھوں گا کہ میری جو دلیل ہے اس پر آپ نے سخت حملہ کر دیا، بلکہ میں سمجھوں گا کہ وہ ٹوٹ گئی ہے۔ علاوہ اس کی تیسری بات یہ ہے، اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد جو 11 الہامی بشارتیں ذکی غلام کے متعلق ہوئی ہیں مختلف ناموں سے، کبھی اللہ نے اس کو حلیم قرار دیا، کبھی اس کو مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والاولا قرار دیا، کبھی اس کو نافلہ غلام کہا، یہ مختلف ہے، کبھی اس کو مسیل مبارک احمد قرار دے دیا، کبھی اس کو یحییٰ کہا ہے، صاحبہ لاکو غلامن زکیہ، اس قسم کا مطلب کچھ ذکی غلام کے الفاظ میں بھی بشارتیں اللہ نے دی ہیں۔ تو انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ وغیرہ وغیرہ، اس ساری اگر ثابت کر دیں کہ یہ سارا مبشر الہامی کلام جو اس وقت تذکرہ جماعتی احمدیہ قبرستان کا جو شائع کردہ ہے اس میں یہ موجود ہیں،
اگر آپ یہ سایہ کر دیں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد سارے یہ نعوذ باللہ من ذالک یہ 11 مبشر الہامات جو ہیں جعلی ہیں، جھوٹے ہیں، مرزا صاحب علیہ السلام پر نازل نہیں ہوئے تھے، پھر بھی میں کہوں گا کہ میری دلیل ٹوٹ گئی کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے بعد غلام کے متعلق، ذکی غلام کے متعلق، مسلم موعود کے متعلق تو کوئی الہامی بشارت ہی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ تو جھوٹے الہام ہیں، لوگوں نے ڈال دیے تذکرہ میں۔ اگر یہ کر دیں تب بھی میری دلیل ٹوٹ جائے گی۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو عقل اور سمجھ دے، اور یہ جو آپ کام کرتے پھر رہے ہیں اس میں کوئی آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ آج کا میرا خطبہ جو میں سارا اسی علمی موضوعات پر میں نے دیا ہے آپ کے لیے، تاکہ میں یہ جو آپ نے ایک نواں کھیلا ہے، سوال کیے ہیں اور بڑی کہ جمبا صاحب سے میں علم کے متعلق سوال پوچھنا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے آپ کے سارے سوالوں کے جواب اپنے اس خطبے میں دے دیے ہیں۔ آگے سامعین کرام یہ واسطی صاحب کہتا ہے، علم تمسکر کے رنگ میں یہ باتیں کرتا ہے میرے ساتھ، امام علم و حکمت عبدالغفار جمبا صاحب کی خدمت میں التماس ہے کہ برائے کرم وضاحت فرما دیں۔ یعنی یہ جو باتیں میں نے ابھی وضاحت کی ہے اس کے متعلق جو پوچھتا ہے اپنے سوالوں کے متعلق کہ یہ عاجز وضاحت فرما دیں، تو میں نے واسطی صاحب اس کی وضاحت بڑی تفصیل کے ساتھ کر دی ہے، اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی، آپ کی بھی تسلی ہوگی۔ خالد واسطی آگے لکھتا ہے آخر پہ 25 جنوری 2017۔ سامعین کرام، خاکسار کا یہ دعویٰ ہے، سنیے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ یا اعلیٰ انتہائی ہماگیر لا کے ذریعہ سے ہمیشہ ہمیش کے لیے دنیا علم و حکمت میں امام بنایا ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے، اور میں کامل یقین رکھتا ہوں میں اپنے اس دعوے میں سچا ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور محمدی مریم مرزا غلام اسام کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں ہوا ہے۔ اس میں میری کوئی خاص کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ان کا فضل ہے۔ حضرت مرزا صاحب السلام کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں ہوا یہ سارا کچھ، مجھ پر اللہ نے رحمت ڈالی اور مجھے اپنی رحمت میں چھپا لیا، آنسم کی برکت پائی، اللہ نے اس عاجز کے نصیب میں رکھ دی۔ یہ سب کچھ تب ہوا ہے جیسے کہ حضور صاحب پر ایک الہام نازل ہوا تھا، اے ازلی و ابدی خدا مجھے زندگی کا شربت پلا۔ اللہ نے ایسے سامان پیدا کر دیے، میں نے اللہ کے حضور سجدہ میں ریز ہو کر یہ دعا پڑھی اللہ کے حضور، اے ازلی و ابدی خدا مجھے زندگی کا شربت پلا۔ جب میں یہ کہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور محمدی مریم مرزا غلام علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اس عجز کو ہمیشہ ہمیش کے لیے اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ورچوئس گاڈ بخش کر دنیا علم و حکمت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے امام بنا دیا ہے، تو یہ وہ ہے، اے ازلی و ابدی خدا مجھے زندگی کا شربت پلا، یہ وہ زندگی کا شربت ہے جو مجھے پلایا گیا ہے۔ تو یہ جو اپنا واسطی صاحب تمسکر اور ٹھٹھے کرتا ہے، یا اور لوگ بھی ای میل فورم پہ اس کے جو سارے کولیگ ہیں سارے وہ کرتے رہتے ہیں، بہرحال اپنا کام کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، ان کو ہدایت دے۔ تو میں یہ بات بھی آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ علم و حکمت کا امام ہونے کے لیے یا بننے کے لیے ہزاروں کتابیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ایسے انسان کے سر پر سینگ ہوا کرتے ہیں کہ جناب وہ ڈیفرنٹ ہے انسان دوسرے انسانوں سے، اس کے سر پہ سینگ ہیں، باقی کے لوگوں کے سر پر سینگ نہیں ہے، تو لہٰذا وہ علم و حکمت کا امام ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور سامعین یہ یاد رکھیں کہ علم و حکمت کا وہی امام ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے مطابق دنیا میں سب سے بڑا نظریہ پیش کر دے، سب سے بڑا لا پیش کر دے۔ اور ورچوئس گاڈ وہی سب سے بڑا الہی نظریہ ہے، یہ وہی سب سے بڑا اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ہے، یہ وہی سب سے بڑا اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ہے جس کا ایک دوسرا نام ام النظریات بھی ہے، یعنی نظریوں کی ماں، مدر آف تھیریز۔ اور یہ وہی نظریہ ہے جس کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از خاتم النظریات، اٹ از دا سیل آف تھیریز۔ اور ایسے نظریے کو سامعین کرام پیش کرنے والا ہی علم و حکمت کا امام ہو سکتا ہے۔ علم و حکمت کی دنیا میں وہی انسان امام ہو سکتا ہے، ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھنے والا نہیں ہو سکتا۔
تو یہ بات یاد رکھیں آپ لوگ ہمیشہ۔ سامعین کرام، جس طرح میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین بنائے گئے ہیں، اور اب آپ کے بعد آپ کی غلامی کے بغیر کوئی نبوت کا مقام نہیں پا سکتا، نبی کو بن ہی نہیں سکتا آپ کی غلامی کے بغیر۔ نبوت کا مقام پانے کے لیے اب آپ کی غلامی ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خاکسار کو الہی نظریہ ورچوئس گاڈ بخش کر، جو کہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ہے، ام النظریات ہے، خاتم النظریات ہے، یہ نظریہ اس عاجز کو بخش کر، یہ ایسا نظریہ ہے، یاد رکھیں کہ نظری طور پر اس اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ سے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے۔ یہ کوئی ٹرائی کر کے دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ انکشافات فرمائے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے اور محمد مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے نتیجہ میں دنیا علم و حکمت میں وہ شان بخشی ہے اس عاجز کو کہ اب خاکسار کے بعد جو کوئی بھی مادی یا غیر مادی نظریہ پیش کرے گا، وہ اپنا نظریہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ یا ام النظریات یا ختم النظریات یا الہی نظریہ ورچوئس گاڈ کی غلامی میں پیش کرے گا۔ سامعین کرام، وہ نظریہ ساز جس کی غلامی نظریہ سازوں کے لیے لازمی قرار دے دی جائے تو پھر وہ علم و حکمت کا امام نہیں ہوگا، تو پھر وہ اور کیا ہوگا؟ واسطی صاحب غور کریں اس بات پہ، غور کریں، مقابلہ کریں میرا۔ ٹانگا گھوڑا چھکڑا کے ساتھ آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، دلائل سے میرا مقابلہ کریں۔ میں اس لیے آپ کو بجو کہتا ہوں جماعت قبرستان کا، جماعت احمدیہ قبرستان کا، اس لیے کہ سارے آپ کے خلیفے اور سارے آپ کے مولوی میرے سامنے مرے پڑے ہوئے ہیں، وہ قبروں میں مرے پڑے ہیں، میں ان کو جگاتا پھر رہا ہوں۔ تم واحد وہ بندہ ہو کہ وہ بجو کی طرح تم یہ مردار خور ہو، تم غلاظت خور بندے ہو، جس کا کام ہی بجو کا ہوتا ہے کہ غلاظت کھانا، مردے کھانا، تم وہ بندے ہو۔ اور یہ 2-2.5 سال سے جو میرے ساتھ تماشے کرتے پھر رہے ہو، تو یہی غلاظت خوری ہے آپ کی۔ اس لیے میں آپ کے متعلق یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ واقعی ریئلی ان دا ٹرو سینس آف دا ورلڈ تم جماعت احمدیہ قبرستان کے بجو نمبر 1 ہو۔ سامعین کرام، یہ جو واسطی صاحب ہے جسے میں محمدی قبرستان کا بجو نمبر 1 کہتا ہوں، یہ کبھی تو جھوٹے مدعیوں کا کاتب بن کر خاکسار پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی خاکسار کو مرد نفس ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی خاکسار پر مشترکہ وصیت نامے کے فریب دیتا ہے، مجھے تماشے کرتا ہے ای میل فون پر نا، اور اب تازہ ضابطہ اخلاق کا ڈرامہ رچا کر بیٹھا ہوا ہے ای میل فورم پر۔ خاکسار نے اسے ہر مورچہ پر رگڑا ہے، ہر موضوع پر اسے قلعہ ٹھوکا ہے۔ یہ ایسا مردود اور ڈھیٹ انسان ہے کہ کپتی عورت کی طرح کہتا چلا جا رہا ہے کہ ہن مار۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک سنانا چاہتا ہوں واقعہ، میں نے کہیں پڑھا تھا، کسی کوئی عالم تھا، اس نے ایک مضمون لکھا، اس میں تو اس نے یہ اس مثال دی، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ جو اس کا رویہ ہے خالد واسطی کا، یہ ایسے ہی ہے۔ تو اس سے متعلق میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بعض عورتیں، یہ جو میں مثال جو بتاؤں گا، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ یا دنیا میں جتنی بھی عورتیں ہیں وہ سب میری مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، وہ ساری معزز ہیں۔ اور جب یہ میں واقعہ بیان کروں گا تو یہ اس شخص جو ہے غلط آدمی ہے، اس کو آئینہ دکھانے کے لیے میں کسی کپتی عورت کا میں سنانے لگا ہوں ایک واقعہ سا۔ تو کوئی بھی میری بہن یا ماں یا بیٹی میرے اس واقعے کو اپنے پر نہ لگائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بعض عورتوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں، کپتی ٹائپ ہوتی ہیں، اور بعض مرد بھی کچھ جاہل جڈ ہوتے ہیں۔ ساری عورتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں اور نہ سارے مرد ایسے ہوتے ہیں، بعض شاذ ہوتے ہیں۔ تو لیکن اس کے باوجود میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں واقعہ آپ کو سناؤں گا ایک، تو اس سے یہ نہیں ہے کہ عورت کتنی بھی ہو کہ اس کو کوئی بندہ یا کوئی مرد اس کو مارنا شروع کر دے، ایسی ہرگز بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا
کہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا جائے. تو میں تو صرف جسٹ اس کو یہ بجو صاحب کو اس کو آئینہ دکھانے کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی عورت تھی، اس کا مرد تھا، خامد تھا. خامدوں کو اللہ نے قوام قرار دیا ہے اپنے کلام میں، مضبوط ہوتے ہیں، وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے گھر کو، اپنے بیوی بچوں کو پالتے ہیں. تو بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شریف خامد ہوتا ہے تو اس کے آگے بھی آئے دن کوئی نہ کوئی پھڑا، لڑائی جھگڑا کرتی رہتی ہیں. تو ایک دفعہ کسی نے ایک مضمون میں لکھا کہ کوئی ایسی کوئی عورت تھی اور مرد کے آگے وہ نہیں باز آتی تھی، وہ جھگڑتی رہتی تھی. تو ایک دفعہ اس نے یہ کیا تو اس نے غصے میں آ کے اس کو تھپڑ لگایا، وہ نیچے گر پڑی. گرنے کے بعد پھر کھڑی ہو کر کہتی ہے ہن مار. اس نے پھر جڑ دیا ایک تھپڑ، وہ پھر گر پڑی. کھڑی ہو کے پھر کہتی ہے ہن مار، پھر اس نے جڑ دیا. وہ ایسے ہی مطلب کہ 8-10 دفعہ مار کھاتی رہی، اٹھتی رہی، ہن مار. یہ واسطی صاحب جو ہے ایک بجو ہے جماعتی قبرستان کا، یہ باز نہیں آ رہا. میں نے 2-2.5 سال سے ہر مورچے پر اس شخص کو رگڑا، اور یہ اتنا ذلیل اور رسوا ہو چکا ہے. میں نے اس کے گلے میں 1 ملین جوتوں کا ہار ڈال دیا. میں نے اس کو جماعتی احمدیہ قبرستان کا بجو نمبر 1 ثابت کر دیا دلائل کے ساتھ. اس کے باوجود یہ ایسا ڈھیچ انسان ہے، وہ کتی عورت کی طرح اٹھ کے کہتا رہتا ہے کہ ہن مار ہن مار. میں تو آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے تو اس کو مار مار کے اب ہاتھ بھی درد کرنے شروع ہو گیا ہے، لیکن اس کو شرم نہیں آتی کہ میں کیا کرتا پھر رہا ہوں، کہ میرا کام ہے یار. یہ اگر تم انسان ہو اور معقول بندے ہوتے، اگر تم میں کچھ شرافت ہوتی یار. 2-2.5 سال پہلے جب طوفان کی طرح ای میل فورم میں آئے تھے، جب میرے مقدمہ آپ نے پڑھا، تو اگر آپ ہوتے نا معقول بندے، شریف ہوتے، تو صاف کہہ دیتے، یا مجھے دلائل دیتے جو ہم اب اس خطبہ میں بتائے ہیں کہ وہ جو دلائل ہیں میری دلیل کو توڑتے ہیں، وہ بتاتے، یا پھر صاف کہہ دیتے مجھے جمبا صاحب کہ آپ کے دلائل مجھ سے نہیں ٹوٹ سکتے. بہرحال جماعت احمدیہ آپ کے آگے آپ کے دعوے کو مانے یا نہ مانے، لیکن میں ہاتھ کھڑا کرتا ہوں کہ باقی آپ کے دلائل جو ہیں اس کے مطابق وہ ذکی غلام و مسلم موعود اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو نہیں دیا بطور جسمانی لڑکا. لہٰذا میں اس جو دعویٰ خلیفہ ثانی کا ہے اس سے میں باز آیا، میں الگ ہوتا ہوں، مجھ سے نہیں ٹوٹتا. یہ تھی آپ کی شرافت، یہ تھی آپ کی معقولیت، یہ تھی آپ کی منطق جس کا آپ ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں ای میل فارم پہ. لیکن آپ تو ایک جاہل آدمی ہیں. آئے دن کبھی تو کسی مدعی کے کاتب بن جاتے ہیں، اس کی کرتے ہیں، اس کی لکھتے ہیں اس کی باتوں کو مجھے ناکام کرنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، کاذب اور مفتری اللہ ثابت کرنے کے لیے. کیا کیا نہیں آپ نے کیا. تو کبھی مرد نفس ثابت کرتے رہتے ہیں مجھے، اور کبھی مشترکہ وصیت نامے تیار کرتے ہیں. وہ اس مشترکہ وصیت نامے میں بھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں اس کے ذریعے تو بانی جماعت علیہ السلام کی جڑوں پر حملہ کر رہا ہوں، احمدیت کی جڑیں کاٹ رہا ہوں میں. لیکن آپ اتنے بے علم آدمی ہیں کہ اس عاجز کو نعوذ باللہ من ذالک کاذب اور مفتری اللہ ثابت کرنے کے شوق میں، جوش میں، آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ جو میں اس کے ساتھ مشترکہ وصیت نامے لکھتا پھر رہا ہوں، اس سے تو حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ من ذالک کاذب اور مفتری اللہ ثابت ہو جائیں گے. آپ نے نہیں سوچا. تو آج کل وہ ضابطہ اخلاق کا تماشا آپ کرتے پھر رہے ہیں. میں نے آپ کا ضابطہ اخلاق کا جو جواب لکھا ہے بالکل معقول ہے، اور لوگ پڑھیں اس کو کہ میں نے اس میں کیا غلط بات لکھی ہے. یہ ایک ڈفرینس ہے، ایک تنازع ہے میرا اور جماعت احمدیہ محمود کے درمیان. جماعت احمدیہ لاہور کے درمیان بھی ایک تنازع ہے کہ وہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، میں مانتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آئیں اس تنازع کو ہم بیٹھ کے دلائل کے ساتھ حل کر لیتے ہیں. تو اس میں واسطی صاحب میں نے کیا غلط کام کیا ہے؟ میں نے جو آپ کو جواب لکھا ہے جس کا ضابطہ اخلاق کے ڈرامے کا، وہ ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، دلیل سے بات ہونی چاہیے، کوئی بدزبانی نہیں ہونی چاہیے. میں قائل ہوں اس بات کا. یہ جو آپ کا دجل ہے، آپ کے مرد خلیفہ، آپ کے جو جماعتی احمدیہ قبرستان کے خلیفوں نے، کاظموں نے یہ جو کیا ہوا ہے کہ جو آدمی سچی بات کرتا ہے اس کو مرزا صاحب شام کی جماعت سے خارج کر کے باہر بٹھا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ مقادہ کر دیتے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کتنے بھی سخت الفاظ میں یا کوئی کر لے ان کے متعلق، اس سے بھی زیادہ انہوں نے یہ جو کام کیا ہوا ہے جماعت احمدیہ میں کہ ایک سچے بندے کی سچی بات کو برداشت نہ کر کے اسے حضرت مرزا صاحب صاحب کی جماعت، ان کی جماعت نہیں ہے، یہ تو قابض لوگ ہیں، حضرت مرزا صاحب صاحب کی جماعت سے خارج کر کے باہر بٹھا دینا ہر قسم کی سخت زبانی سے یہ بڑا حملہ ہے. یہ بری اور بات ہے اور ظلم ہے. تم روتے ہو سخت میری بات زبانی پر. کبھی غور کیا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہو اس عزیز کے ساتھ، تو میرے اہل ویال کے ساتھ، میرے ساتھیوں کے ساتھ؟ کیا ہمارا قصور ہے؟ انہوں نے وہی تماشا کیا ہمارے ساتھ جو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ مشرکین مکہ جن کا لیڈر ابو جہل تھا انہوں نے کیا تھا. سب کو شیب ابی طالب میں بٹھا دیا تھا. تو آپ کو سخت زبانی کا بڑا فکر ہے کہ میں زبانی کرتا ہوں، سخت زبانی کرتا ہوں، میرے ساتھی کرتے ہیں، تو آپ کو یہ نہیں کبھی خیال آیا
کہ جماعتی احمدیہ قبرستان کے جو خلیفے نے یا مولویوں نے یا نظام نے عبدالغفار جمبا کے ساتھ، اس کے اہل و عیال کے ساتھ، اس کے ساتھیوں کے ساتھ کیسا ظلم کیا ہوا ہے، اس پہ بھی سوچا کرو، پھر انصاف کی بات کرو، پھر مجھ سے پوچھو اگر انہوں نے یہ کام نہ کیے ہوں، یہ ظلم ہم پر نہ کیا ہو، تو پھر تو آپ کا حق ہے جناب کہ آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی نہیں کی، آپ سخت زبان استعمال کرتے ہیں خلیفوں کے متعلق یا مولویوں کے متعلق یا لوگوں کے متعلق، پھر تو ٹھیک ہے۔ جب ہمارے تھوڑا سا جواب میں جب ہم سخت لفظ استعمال کرتے ہیں، اس سے پہلے ان لوگوں نے ایک ایسا کام جھوٹا کیا، ظلم کیا ہے ہم پر، کہ یہ کوئی ایسا شیطان ابو جہل جیسا ہی کر سکتا ہے، کوئی ایسا صفاق ہی کر سکتا ہے، تو پھر ان کے متعلق، اس قسم کے ظالموں کے متعلق آپ کے دل میں کیوں اس قسم کی ہمدردیاں ہیں؟ کیوں نہیں اس ظلم کو ظلم کہتے؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے اور عقل دے۔ تو یہ جو میں نے ابھی مثال دی ہے ایک کپتی کسی عورت کی، میں سب اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو کہتا ہوں کہ یہ جسٹ میں نے اس شخص کا جو چہرہ ہے اس کو دکھانے کے لیے، آئینہ دکھانے کے لیے یہ میں نے مثال دی ہے، وگرنہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھائے۔ نہیں، خدا نہیں اجازت دیتا اس بات کی، نہ اٹھانا چاہیے۔ تو بہرحال بعض کمزور لوگ ہوتے ہیں، ان کی کمزوریاں ہوتی ہیں، بے علم بھی ہوتے ہیں، جاہل بھی ہوتے ہیں، بعض کو یہ اس طرح ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں، جو کہ قطعاً غلط بات ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ سامعین کرام، آخر پہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج فروری کی 3 تاریخ ہے، فروری کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے، شیر خدا نے انہیں پکڑا اور شیر خدا نے فتح پائی۔ آپ لائیں میرے بالمقابل اپنے مرزا بشیر الدین محمود کے دعوے کو سچا ثابت کر کے دکھائیں۔ فروری کا مہینہ آ چکا ہے، یہ الہامی پیشگوئی مسلم موت جو ہے اسی مہینے میں نازل ہوئی تھی۔ آپ اپنے کاغذی شعر کو، مردہ شعر کو میرے سامنے لائیں، ثابت کر کے دکھائیں۔ میں میدان میں کھڑا ہوں اور مرزا صاحب علیہ السلام کا یہ الہام ہے، لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے، شیر خدا نے انہیں پکڑا اور شیر خدا نے فتح پائی۔ یہ الہام بھی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور یہ بھی اس عاجز کے وجود میں لفظ بلفظ ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ مرزا بشیر الدین محمود کو لوگوں نے مسلم موت بنایا تھا، انہوں نے بعد میں دعویٰ کیا۔ تو میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ میرے بالمقابل کوئی ہے وہ خلیفہ جماعتی احمدیہ قبرستان کا جو بشیر الدین محمود کو مسلم موت ثابت کر کے دکھایا مجھے، یا کوئی مرید، کوئی جالا، کوئی مولوی، کوئی ہے؟ انہوں نے خود کہا ہوا ہے 12 مارچ 1944 میں لاہور میں اپنی ایک تقریر میں کہ اگر میری زندگی میں کوئی مجھے جھوٹا ثابت کر گیا، یا میرے بعد میرے کسی مرید کو، میرا کوئی مخالف مجھے جھوٹا ثابت کر گیا، تو سمجھ لینا کہ میں مفتری اللہ ہوں، یعنی بشیر الدین محمود احمد پھر مفتری اللہ ہوگا۔ تو یہ آئیں بھئی، آپ لوگ تو ڈوب کے مر جائیں، اب کیوں نہیں آتے میرے مقابل پر؟ فروری کا مہینہ شروع ہے اور میں میدان میں کھڑا ہوں اور آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نہیں میرے مقابل پہ آ کر اپنے جھوٹے مسلم موت کے دعوے کو سچا ثابت کر سکتے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، اور باطل تو ہے ہی بھاگ جانے والا۔ تو میں اسی پر سامعین کرام اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں، لیکن آخر پہ میں چاہتا ہوں کہ حضور صاحب کے چند پاکیزہ اشعار میں پڑھوں، تو اس پر میں خطبہ اپنا ختم کر دوں گا۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، اور آج میں بھی یہی فرماتا ہوں آپ لوگوں کو، کیا کروں تعریف حسن یار کی اور کیا لکھوں، ایک ادا سے ہو گیا میں سیل نفس دوں سے پار، اس قدر عرفاں بڑھا میرا کہ کافر ہو گیا، آنکھ میں اس کی کہ ہے وہ دور تر از صحن یار، اس رخ روشن سے میری آنکھ بھی روشن ہوئی، ہو گئے اسرار اس دلبر کے مجھ پر آشکار، قوم کے لوگوں ادھر آؤ کہ نکلا آفتاب، وادی ظلمت میں کیا بیٹھے ہو تم لیل و نہار، کیا تماشا ہے کہ میں کافر ہوں تم مومن ہوئے، کیا تماشا ہے کہ میں کافر ہوں تم مومن ہوئے، پھر بھی اس کافر کا حامی ہے وہ مقبولوں کا یار، سر سے میرے پاؤں تک وہ یار مجھ میں ہے پنہاں، وہ یار مجھ میں ہے نہاں، سر سے میرے پاؤں تک وہ یار مجھ میں ہے نہاں، اے میرے بدخواہ کرنا ہوش کر کے مجھ پر وار، وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اولم وآخرم وظاہرم وباطنن ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔
الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر